بیسیکلی ہم کمپیوٹر گیمز کے بہت شوقین تھے. والد صاحب ہمیں بہت ڈانٹتے وغیرہ تھے کہ نظر خراب ہو جائے گی، مگر میں اور میرا بھائی اس کے ساتھ چپکے رہتے تھے. تو ایون دو ہم پھر پروفیشنل لائف میں آگے ڈینٹسٹری کے ساتھ جڑ گئے، پھر آرتھوڈونٹکس میں اسپیشلائزیشن کر دی، مگر وہ ڈیجیٹائزیشن والا اسپیکٹ جو ہے وہ بیک آف دا مائنڈ پڑا ہوا تھا. پھر یہ 2019 کی بات ہے کہ میرا تعارف تھوڑا سا یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل ڈینٹسٹری سے ہو گیا. اس وقت بھی ایون تو مجھے آئیڈیا اتنا نہیں تھا کہ یہ ڈینٹسٹری میں اتنی اہم چیز ہے. اس وقت بھی ہم اس کو بس کوئی بہت ایڈوانس چیز سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے 25-30 سال بعد شاید نارم ہو جائے گی، ابھی اس کا زمانہ نہیں. اور ہمارے سینئرز بھی یہی سمجھ رہے تھے. خو ان دا لاسٹ 2-3 ایئرس اسپیشلی کووڈ کے ٹائم کے بعد جو ہے بہت ایکسیلریٹڈ طریقے سے اس نے اپنی جگہ بنا دی ہے ڈیجیٹائزیشن. تو میرا اپنا انٹروڈکشن جو فارملی اس کے ساتھ ہوا تھا کہ میرا نیو یارک میں ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ تھوڑا رابطہ وغیرہ ہو گیا تھا آن لائن. وہ جو تھے وہ 1999 سے تقریباً اپنے کلینک میں ایکسکلوسیولی انویزیبل بریسز الائنرز وغیرہ یوز کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ پلاننگ وغیرہ میں ٹرین ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ 2 سال تک میں نے کام بھی کیا تھا آن لائن اس کے ساتھ. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ بیسکلی انویزلائن کمپنی کو یوٹیلائز کر رہے تھے اپنے الائنرز کے لیے، وچ از دا ٹاپ کمپنی ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اب میرا کام وہاں پہ کیا تھا کہ انویزلائن کمپنی سے جو پلان وغیرہ آ جاتے تھے ان کو کراس چیک کرنا کہ یہ ایک آرتھوڈونٹک پرسپیکٹو سے یہ پلان ٹھیک ہے مریض کے لیے کہ نہیں. تو ہر پلان پہ دن میں 5-6 گھنٹے گزر جاتے تھے، 5-6 پلانز وغیرہ ہو جاتے تھے. ان میں کافی ساری غلطیاں ہوتی تھی ٹیکنیشین کی طرف سے جو میں ٹھیک کرتا تھا. میری جاب بیسیکلی یہی تھی کہ ٹیکنیشین کے کام کو میں تھوڑا اور امپروو کر سکوں کہ مریض کے لیے آپٹیمائز ہو جائے. تو وہاں پہ مجھے ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ کمپنی کی یہ حالات ہے کہ ان کو بھی کانسٹنٹ ڈاکٹر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے پہلے اس فیلڈ میں اتنے انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے کہ یار ڈاکٹرز کا کمپیوٹرز وغیرہ کے ساتھ کیا کام، یا الائنرز یا ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کے ساتھ کیا کام. ان کا کام تو صرف بس پیشنٹ کی ڈیلنگ میں ہے. تو وہاں سے مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ دنیا کی ٹاپ کمپنی کا یہ حال ہے تو پاکستان میں کیا حال ہوگا کلیئر الائنر مارکیٹ کا. تو وہاں سے مجھے یہ موٹیویشن ملی کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ صرف کمپیوٹر کا کام نہیں ہے، اس میں آرتھوڈونٹسٹ اسپیشلسٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ٹریٹمنٹ جو ہے ہر مریض کے لیے پرسنلائز ہے. جس طرح ہر کسی کے جوتے کا نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک ہی جوتا سب کے پاؤں پہ نہیں فٹ ہوتا، ہر ایک کے فیس اسٹرکچر، باڈی اسٹرکچر، بایولوجی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ٹریٹمنٹ بھی پرسنلائز ہونی چاہیے. تو میں نے اس سلسلے میں ایک 3D پرنٹر اپنے لیے پرچیز کیا، گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اپنے کلینک اور ہاسپٹل کے پیشنٹس پہ آہستہ آہستہ وہی پروٹوکولز آزماتا کیا جو بچپن میں آپ کیا کرتے تھے. ہاں جی وہی. بس ایک وجہ تو یہ تھی کہ کمپیوٹرز کے ساتھ جو میرا شوق جو تھا وہ چلا آ رہا تھا ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو میرے لیے باقی بندوں کی بنسبت تھوڑی لرننگ پیس جو تھی وہ ذرا تیز تھی کمپیئر ٹو ادرس. وہ 5-6 سال سے لگے ہوئے تھے، وہی کام ہم نے 6 مہینے سال میں کر لیا تھا. تو اپنے پیشنٹ کے لیے الائنرز میں دیتا گیا اور ریزلٹس کافی بہتر تھے کمپیئر ٹو واٹ ادر کمرشل کمپنیز ور آفرنگ. تو وہاں پہ وہ پرسنلائزیشن کی بات آ گئی. اس کے بعد میرا ذہن یہ بن گیا کہ یہ چیز جو ہے صرف میں اپنے لیے یوٹیلائز نہیں کر سکتا، یہ باقی ڈینٹسٹ کے ساتھ شیئر کرنے کی چیز ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ اسکل جو ہے. تو اس سلسلے میں نے اپنے لائک مائنڈڈ کولیگس کو ساتھ لیا اور ان کے پیشنٹس کے لیے بھی وہی ٹریٹمنٹ پلانز وغیرہ بنا کے اپنے گھر سے ہی ان کو سارا مینوفیکچر وغیرہ 3D پرنٹ وغیرہ کر کے ان کے لیے پارسل وغیرہ کر دیتا تھا. تو اس سے لوگوں کی کانفیڈنس جو ہے پشاور کے ریجن میں تھوڑی الائنرز کے بارے میں بڑھ گئی تھی.